میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ بی بی کی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزیں جو ہم نے بہرحال چند دن خدا نے ہمیں توفیق دی کہ کچھ محور ہیں بی بی کی زندگی کے کہ جس پر ان کی زندگی جو ہے وہ موو کر رہی ہے۔ پہلی چیز جو ان کی زندگی میں بہت زیادہ ظہور کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ معرفت خدا ہے، یعنی کیونکہ خدا ہی کے لیے سب کچھ ہے، اسی لیے اتنی کم ایج کے اندر ان کی شخصیت، ان کی ہستی جو ہے وہ اتنی زیادہ پورے دنیا کے لوگوں پر ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا کی صرف نسبت ہونا کافی نہیں ہے، یعنی کہ صرف نسبت ہونا، یقیناً انبیاؤں کی اولادیں اور بھی تھیں اور انبیاؤں کی اولادیں میں تھیں اور سارے نبی اللہ کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن کسی کسی کو خدا نے مرتبے دیے، کسی کسی کو خدا نے دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر جو ہے وہ ان کی جو زندگی ہے اس میں خدا ان کو فرزند نہیں عطا ہو رہا تو انہوں نے بہرحال جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ ازدواج کی طرف ان کی خود زوجہ نے رجوع کروایا، لیکن ان کو وہ اپنا جگہ اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا اور پھر اپنی زوجہ اور اپنے فرزند یعنی حضرت اسماعیل کو لے کر بہت دور چلے گئے، اور جہاں اپنی اس اولاد کو چھوڑ گا وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں ہے، خالی ہے، بیابان ہے۔ وہاں جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سوال انہوں نے یہی کیا کہ ہم کیسے رہیں گے اور کیا ہوگا، کیونکہ خلیل اللہ ہے اور توکل بر خدا حضرت ابراہیم سے بڑھ کر کسی کو ہو نہیں سکتا، کہ جہاں نمرود ان کو آگ میں جھونک رہا ہے، آگ اتنی بلند ہے کہ جھونکنے کے لیے بھی سہارا لیا جا رہا ہے، وہاں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، یہ کچھ مجھ سے آپ کی حاجت یا آرزو ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا، نہیں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ گو کہ حضرت جبرائیل بھی خدائی کی طرف سے آئے تھے، لیکن جب رابطہ مضبوط ہو تو آدمی پھر سوائے خدا کے اسباب کو نہیں دیکھتا، اسباب بھی خدا ہی نے کریٹ کیے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے پہ کہ آپ مولانا صاحب آپ کی مجلس میں نعرہ نہیں ہوتا، ابھی تو لوگ درود پڑھتے ہیں گھبراتے ہیں، میں نے خدا نخواستہ کسی کو منع نہیں کیا، مسئلہ یہ کہ لوگ اتنے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور لوگ بول نہیں پاتے، اس میں کسی کا میرا بھی قصور نہیں ہے نہ لوگوں کا قصور ہے، اور بہرحال نعرہ بھی ہو، صلوات بھی ہو، یہ سب مجلس کی افادیت کو، اس کے مرتبے کو بڑھاتی ہیں۔ اب یہ امام دعا عرفہ میں اور باقی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں چیزوں یا نشانیوں کے ذریعے سے تجھ تک نہیں پہنچا اور تجھے کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے پہنچنے کے لیے، تجھے دیکھ کر میں چیزوں کی طرف آیا ہوں۔ خوب یہ بہرحال ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بہرحال میں آپ کو تو نہیں اپنے آپ کو کہوں گا کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر خدا کی طرف، اور امام کا کہہ رہے ہیں کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کسی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم بھی جا رہے، انہوں نے اپنی فیملی کو یہی کہا بہرحال خدا ہے، اور چھوڑ کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، وہاں پر وہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے، اور وہ جو موومنٹ ہوئی ہے پانی کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ میں ان کا دوڑنا، ظاہراً دوڑنا ہے، لیکن آنے والی نسل کے لیے حضرت ابراہیم
جس وجود سے اپنی خدا کی قربت کو حاصل کر رہے ہیں. شعار الہی ہے، اور وہ ایسا سمبل بن گیا کہ خدا نے اسے حج کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا کہ اس کے بغیر آپ کی حج ممکن نہیں ہے. خوب یہ ایک خاتون کا اخلاص اور خلوص ہے کہ اس کا یہ عمل خدا نے اسے عبادت شمار کر دیا کہ صرف بچے کے لیے کیا پانی چاہیے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ پانی چاہیے، لیکن وہیں پر جو ہے وہ یہ صحیح جو ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کا جو ہے وہ اپنے ایڑیوں کو رگڑنا، اور پھر وہاں سے آب زمزم کا نکل آنا کہ جو آج تک جاری ہے.